مسجد پر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے، سویلین شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ شاہد افریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ نے تو بہت زیادہ وہاں انڈیا میں آگ لگا دی ہے، آپ کے پہلے وہاں فین بہت زیادہ تھے، پھر آپ کے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے جس طرح کھل کے بات کی ہے اس پاک بھارت جو تنازع چل رہا ہے، اور یہ جو سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، مرید میں بھی، بہاولپور میں بھی، کوٹلی میں بھی، وہاں بھی 2 بچے جو اسکول جا رہے تھے اور کالج جا رہے تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک بچہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں آج جس کا جنازہ پڑا گیا، وہ بھی ایک سرونگ آرمی آفیسر کا بیٹا تھا۔ تو کیا کہیں گے آپ، انڈیا کی اس دہشت گردی ہے کیا ہے یہ؟ سر آپ دونوں حضرات، آپ لوگوں کو میں بہت زیادہ شوق سے سنتا بھی ہوں، اور آپ لوگوں کی جو نظر ہے وہ میری نظر کوشش کروں گا ملانے کی۔ دیکھیں، ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ ہمارا دین، ہمارا ملک امن کا پیغام ہے۔ ہمارا دین بھی امن ہے، ہمارا ملک بھی ہمیشہ ہاسپٹیلٹی میں سب سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ میں نے بہت دفعہ انڈیا جب ترقی کرتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے، تو مجھے پرسنلی خوشی ہوتی ہے کہ یار قوم ترقی کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، آئی ٹی کی دنیا میں آگے، کرکٹ میں آگے، موویز میں آگے، ہر چیز میں۔ تو پرسنلی مجھے خوشی ہے، اور ہم نے جگہ جگہ بیٹھ کے انڈیا کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہمیشہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایون کہ میں جب انڈیا جاتا ہوں، جتنا پیار، جتنی عزت مجھے وہاں پہ ملی ہے انڈیا میں، یا اگر میں دنیا میں کہیں پہ بھی ٹریول کرتا ہوں، جو بڑی بڑی کمپنیز کے سی اوز مجھے ملتے ہیں، یا باقی ڈاکٹرز کمیونٹی مجھے ملتی ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بڑے پیار محبت عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور جب بھی میں نے ان سے پاکستان انڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ یقین کریں میں نے کسی کے منہ سے نہ اس بندے یہ مودی کی تعریف نہیں سنی۔ ہر ایک بندے نے، آلموسٹ ہر ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ اچھا، کیا بندہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ تو یہ میں نے ان کے منہ سے سنا ہے، انڈینس کے منہ سے سنا ہے۔ دیکھیں، مودی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اینٹی پاکستان یا اینٹی مسلم کارڈ کھیلتا ہے، یہ اس کی اسٹرینتھ رہ چکی ہے، پاسٹ میں ہسٹری ہمارے سامنے ہے اس کی۔ آپ نے انڈیا کی لوگوں کی کیا ریپو بنائی ہے؟ آپ ایز اے وزیر اعظم، آپ کیا انڈیا کی دنیا میں کیا پہچان بنائی ہے؟ آپ کینیڈا سے پوچھ لو، آپ امریکہ سے پوچھ لو، آپ انگلینڈ سے پوچھ لو، آپ قطر والوں سے پوچھو، ٹھیک ہے نا، ہم تو بھگت ہی رہے تھے۔ لیکن ان کی نے پوری دنیا میں جو ریپو بنا دی انڈین کی، وہ بہت بدنام کر دی ہے اس بندے نے۔ یہ ہمیشہ اینٹی کھیلتا ہے، اور اسی طرح کی اس کی پالیسیز رہتی ہیں اینٹی مسلم۔ تو میرے خیال میں یہ مسجد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، آئی تھنک کہ یہ انڈیا میں تو ویسے بھی ہو رہا ہے، مسجدوں پہ بلڈوزر مارے جا رہے ہیں، یہاں پہ بھی مسجدیں گرا دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ اچھا، کیا اس میں بدماشی کرو گے؟ آپ اس ریجن میں کیا بدماشی کریں گے؟ یہ آپ بتائیے بدماش کہ بننا چاہتے ہیں کیا؟ یہ جی بات بہت ضروری ہے بار بار کرنے کی کہ انڈیا واقعی بدماش بننا چاہ رہا ہے، لیکن مودی کی جو ذہنیت کی بات کی آپ نے، اور اینٹی مسلم ہے، ہندوتوا کے نظریے پہ وہ عمل کرتا ہے، بی جے پی بھی، اور اندر سے بھی اب مودی پہ ہمیں اطلاعات ملی کہ مودی پہ اندر سے، انڈیا کے اندر سے جو مزید انتہا پسند ہیں، مودی سے بھی زیادہ انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے جو فالوورز ہیں، وہ مودی پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ تو یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں سے میں ملتا ہوں، کمپنیز کے ہیڈ سے ملتا ہوں، جتنے بھی انڈین سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں مودی ہم پہ مسلط ہو گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار انڈیا کے عوام ان کو منتخب کرتی ہے، وہ وزیر اعظم ہیں وہاں کے منتخب، تو یہ اور پیسے والے سارے لوگ، اور جو بالی ووڈ انڈسٹری کے جتنے بھی ایکٹرز اور ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں وہ، اور جو کرکٹ ٹیم کے بھی کھلاڑی ہیں اور دوسرے جو آئیکونز ہیں، وہ سارے مودی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کھلے عام بھی جا کے ملتے بھی ہیں، ان کو پمپ اپ بھی کرتے ہیں۔ تو کیسے ہم صرف نریندر مودی پہ صرف کیوں ہم ذمہ داری ڈال سکتے ہیں؟ وہاں کا میڈیا دیکھ لیں، وہاں کے سر میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ دیکھ لیں، وہاں کے اینکرز دیکھ لیں، وہ سب ایک ہی زبان بول رہے ہیں، یہ کیسے؟ سر بات یہ ہے کہ کچھ آج میں کرکٹرز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ان سے میری دوبارہ بھی ملاقات ہونی ہے، انگلینڈ وغیرہ میری ملاقات ہوئی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں، میں نے کہا تم لوگ ایمبیسیڈر ہو اپنے انڈیا کے، تمہیں اچھا پازیٹیو میسج دینا چاہیے ٹویٹ کے ذریعے، لیکن آپ لوگ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ آپ یقین کریں اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ لالا ہم مجبور ہیں، ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے، جب ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ان کے جواب ہیں۔ تو دیکھیں، اگر میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو لالا ان کی کیونکہ تو پیسہ میڈیا، بولتا ہے۔
بالکل بالکل کرن، بالکل صحیح کہا آپ نے. بات یہ ہے کہ ان کا میڈیا اور ان کے بالی ووڈ میں تو آپ کو فرق نظر ہی نہیں آئے گا. اب ہم ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں، دنیا ثبوت مانگ رہی ہے. آپ یقین کریں کہ میری یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، کچھ دنوں بعد وہ بالی ووڈ کی ایک فلم بنے گی اسی کے اوپر، اور اس میں پاکستان کے خلاف ثبوت دکھا رہے ہوں گے فلموں میں. تو یہ ان کے کام ہے، یہ ان کے کام ہے. دنیا ثبوت مانگ رہی ہے. یار ہم نے آپ کو ثبوت دی ہے، ایک کو رکھا ہوا ہے، دوسرے کو چائے پلا کے بھجوا دیا، لیکن اس بار ہم نے کسی کو چائے نہیں پلائی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ثبوت ہو یار. پڑھی لکھی قوم، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو یار. ملک آپس میں، پڑوسی ملک آپس میں ایک ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. یہ جب سے مودی آیا ہوا ہے نا، اس نے بہت سارے کام خراب کیے ہیں. ایون کہ آپ کی کرکٹ دیکھ لیں، کھیلنا پسند نہیں کرتے. دیکھیں اگر میں بات کروں پاس کی 2 ڈیکیڈز کی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اس کے بعد آصف زرداری تھا، اس کے بعد آپ کے نواز شریف صاحب، اس کے بعد قمر باجوہ، اس کے بعد آپ کے ایون کہ راحیل شریف صاحب کا ٹائم دیکھ لیں، عمران خان صاحب کا ٹائم دیکھ لیں. میں نے کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ ان کو گھر میں گھس کے ماریں گے. ان کے سارے آفیشلز کو گورنمنٹ لیول پہ آفیشلز ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں گھس کے ہم نے ان کو مارا ہے. یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ کس قسم کے سیاست دان ہے؟ تو سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ خود ہیں. یہ لوگ، ان کے 40-50 گروپ تو ان کے خود انڈیا میں کام کر رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے. کرن یہ بتائیے کہ گھر میں گھس کے مارنے کی بات انڈینز کر رہے ہیں بار بار، اور لیکن ہم نے دیکھا کہ گھر میں گھس کے تو ہم نے بھی مارا ہے، اور ہم کہہ نہیں رہے. 5 طیارے آپ نے گرا دیے، بلکہ 6 گرا دیے. ان کے اندر ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا، بہت ساری پوسٹ تباہ کر دی. گھر میں گھس کے مارنا تو اس کو کہتے ہیں، نہ کہ سویلین لوگوں کو نشانہ بنانا جو انارمڈ تھے. سر فوجی کارروائی اسی کو ہی کہتے ہیں سر. جب چیک پوسٹیں تباہ کر دی جائیں، دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے، 50 فوجی آپ کے چھاونیاں چھوڑ کر بھاگ جائیں، آپ کے طیارے گرا دیے جائیں، تو اسی کو ہی کہتے ہیں ریٹیلیٹ کرنا. یہ جو کل رات کو ہوا ہے وہ واقعتاً بزدلانہ کارروائی ہی تھی، بزدلانہ حرکت ہی تھی کہ آپ سویلینز کے اوپر اٹیک کر دیں، آپ ہماری خالی مساجد کے اوپر اٹیک کر دیں، آپ ایسی جگہوں پر اٹیک کر دیں کہ جہاں پر نہتے لوگ موجود ہوں، جہاں پر معصوم بچے موجود ہوں. جو ابھی لالا بات کر رہے ہیں نا، ابصار صاحب جو بالی ووڈ کی بات کر رہے ہیں یا ان کے میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی کچھ دنوں پہلے جب سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو ہم کچھ ریسرچ نکال رہے تھے اور ہم چیزیں دیکھ رہے تھے، تو ہمیں اس وقت پتا چلا کہ ابھی آپ پچھلے اگر 10-15 سالوں میں انڈیا کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، اور اگر اسپیسیفکلی میں صرف بالی ووڈ کی بات کرتی ہوں، تو وہاں پر سال کی 12 سے 15 موویز جو ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں پاکستان مخالف، مسلم مخالف، اور جو ان کے OTT پلیٹ فارمز ہیں اس کی تو تعداد الگ ہے. اور یہ جو موویز بن رہی ہوتی ہیں یہ را فنڈڈ ہوتی ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوتے ہیں، ان کے جتنے بھی ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام را فنڈڈ ہوتی ہیں، ان کے سارا کا سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے. ابھی میں بھی آپ کو 1-2 دن پہلے کی بات بتاتی ہوں، غالباً آپ دونوں کی بھی نظر سے گزری ہوگی وہ فوٹیج، ایک خاتون اینکر کا کلپ جس میں وہ جو ہمارے کلبھوشن، معاف کیجیے گا، جو ابھینندن پاکستان تشریف لائے تھے اور وہ جس طرح سے آئے تھے اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے، اور اس ڈاکیومنٹری میں کچھ اس طرح کا دکھایا گیا ہے کہ شاید ابھینندن یہاں پر آ کے پاکستان کو فتح کر کے چلے گئے ہیں. تو یہ اتنا زبردست اور اتنا شدید پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہاں پر جو پروپیگنڈا مشینز بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیسکلی باقیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ تو ان کا جو تعلق ہو وہ تو اپنی عوام کے ساتھ ہی ان کا جو مزاج ہے، یا جو کہہ لیجئے کہ ان کی نیت اپنی عوام کے ساتھ ہی درست نہیں ہے کہ وہ ان کو حقیقت بتا سکیں، ان کو سچ بتا سکیں. اسی طرح سے اسی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہوتے معاملات آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان، جو ابھی آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا یا آگے ہوگا، تو پاکستان اپنا بدلہ لے گا سر. اور آج رات انشاءاللہ ہم چیخیں سنیں گے بھارت کی مزید.